خدا باپ بیٹے اور رولز کے نام میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کو شانتی ملے، کیونکہ خدا آپ کو بہت پیار کرتا ہے، زندہ خدا، یہوہ خدا۔ اس لیے تمام ناظرین جو ہے نا وہ دھیان سے سنیں۔ آج کل ہم روزہ کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور آج کا پیغام آپ کے لیے بڑا برکت والا ہوگا۔ حالانکہ تو ہر کلام ہی جو رول اس کے وسیلہ سے کسی شخص کے وسیلہ سے دیا جاتا ہے، بہن بھائی بیٹے چھوٹے بڑے، یہ سب کے وسیلہ سے جب خدا بولتا ہے تو وہ برکت ہوتا ہے، یعنی برکت والا ہوتا ہے، زندگیاں تبدیل کرتا ہے اور نئے نئے کام ہمیں بتاتا ہے، مکاشفے دیتا ہے اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھاتا ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم ایک بہت زبردست کہانی پڑھیں گے، اور وہ کہانی آپ حیران ہو جائے گا، وہ اسرائیل کے تعلق سے نہیں ہے۔ ابھی تک میں زیادہ روزوں پہ جو بول رہا ہوں، ابھی تک میں نے پرانے آدھے میں اسرائیل کے روزے، اسرائیل کے، اسرائیل نے رکھے، اسرائیل کو کیا ہوا، ان کو کیا ہوا، اس کا ہم نے سیکھا۔ وہ کس طرح سے خدا کے پاس آتے تھے، کیلے کیسے آتے تھے، کٹھے کیسے آتے تھے، وہ سارا ہم نے سیکھا۔ لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی سننے والے ہیں جس سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ آئیے آج میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام کے مطابق ہم آج سیکھیں گے کہ یہ روزہ ایسا بھی ہے جو آپ، بے شک اسرائیلی نہیں تھے وہ لوگ، لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ بہت بڑا کام ہوا، اور اتنا بڑا کام ہوا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اس میں بڑے لیسن ہیں پوری کتاب میں، لیکن ہم کیونکہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کا نام ہے یونا، انگلش میں اور اردو میں کہتے ہیں یونا نبی کا صحیفہ۔ یونا کی کتاب سے ہم پڑھتے ہیں۔ یونا ایک شخص کا نام ہے اور وہ نبی ہے، اور یہ نبی جو ہے وہ کو ننوہ شہر ہے، ننوہ شہر کو اس کو بھیجا جاتا ہے، اور ننوہ شہر جو تھا کہا جاتا ہے کہ یہ سیریا میں ہے غالباً، اور مجھے نہیں پتہ، ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ مجھے بھول گیا ہے، میرا خیال عراق میں ہے یہ، اس میں۔ تو یہ اسرائیلی نہیں تھے اور یہ غیر قوم تھے۔ اب خدا کیا کرتا ہے کہ ننوہ کا جو نبی ہے نا، یہ خدا کا نبی تھا ننوہ، اس کو یونا، اور جونا کو یونا اردو میں ہم کہتے ہیں، یونس کہتے ہیں، کچھ لوگ عربی کے حساب سے یونس کہتے ہیں۔ تو اس کو بھیجا، یہ غیر قوم آتے، یہ توبہ کر لیں۔ خدا چاہتا تھا کہ اس لوگوں کو جو ننوہ میں رہتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ تھے، بہت بڑا شہر تھا یہ، اور وہ اتنے گناہ کر چکے تھے، اتنے گناہ کر چکے تھے۔ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، ایک گناہ ہوتے ہیں جو آپ کو خدا سے جدا نہیں کرتے اور خدا اتنا برا نہیں بناتا، گناہ وہ بھی ہیں یعنی خدا کی مرضی کے خلاف چلنا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، بائبل میں بتاتی ہے کہ وہ اتنے بھیانک ہیں کہ خدا ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے جی کچھ ایک دو بتا ہی دیں۔ بت پرستی سے سخت خدا نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے بغیر جب بھی بنی اسرائیل نے بت بنائے، خدا کے مقابلے کے اور بت کو مانا، کسی اور دیوتا کو کھڑا کیا، وہ ان کے پر برس پڑتا تھا اور سزا دیتا تھا۔ زناکاری کا گناہ، غرور کو تو برداشت نہیں کرتا خدا اگر مغروروں کا مقابلے پہ کرتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں بتا سکتا، لسٹ نہیں بتا سکتا، نہ میں پوری بنا سکتا ہوں، نہ مجھے سارا کچھ پتا ہے، میں آپ کو صاف بتا، لیکن مجھے ٹیچنگ کا پتہ لگ گیا، مجھے روح سے جو بتایا ہوا ہے، میں نے اسٹڈی سے روح سے مجھے کروایا، مجھے بتایا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تیسرا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے گناہ گار ہوتے ہیں، اتنے گناہ گار ہوتے ہیں کہ حد ہی پار کر دیں گے، اتنے وہ ٹھیٹ ہوتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں، گناہ پہ نہ کرتے جاتے۔ کلام میں لکھا ہے جو بار بار بھی تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ گناہ ہوتے ہیں اور خدا بتا رہا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، اور ہمیں اس گناہ کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بری چیز ہے، اور یہ خدا کے سخت خلاف ہے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور آپ کے اندر گناہ ہے، یا آپ کی زندگی میں گناہ ہے، یا آپ کے گھر میں گناہ ہے، یا کچھ آپ کرتے، یا آپ کی قوم میں گناہ کرتے جاتے ہیں، اور کرتے کرتے سمجھانے کے لیے میں بتاتا رہتا ہوں کہ ان کے ابھی گناہ کا پیالہ نہیں بھرا۔ میں نے کہا خدا گناہ کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے ایک چیز ہے نا، یہ پیالہ ہے، تو اس کو پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، ایک وقت آئے گا یہ ابلنے لگ جائے گا، اوور فلو ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اب وہ اپنی طاقت سے باہر چلا گیا ہے، وہ پانی سمیٹ نہیں سکتا۔ خدا نے اس کے لیے محاورہ ہے پیالہ گناہ کا، یہ غضب کا پیالہ بھر گیا خدا کا، اس لیے غضب کا پیالہ بھی لفظ استعمال ہوا۔ یہ مطلب نہیں یہ پیالہ ہوتا ہے، محاورے بھی تو استعمال کرتے ہیں ہر زمانے کے، ہر ملک کے لحاظ سے، ہر زبان کے لحاظ سے، ہر ماحول کے لحاظ سے، ہر قوم کے لحاظ سے، اپنے اپنے محاورے۔ تو وہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنا گناہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد برداشت کوئی نہیں، ختم۔ جب لوگ اتنا زیادہ گناہ کریں کہ پیالہ بھر جائے، پھر خدا معاف نہیں کرتا۔ کئی ملکوں کو، کئی شہروں کو، کئی لوگوں کو، کئی خاندانوں کو ختم ہی کر دیتا پورا۔ آپ ان کو خدا تو بڑے غصے والا ہے، تو غصے والا تو انو کے ہے، وہ ہے خدا محبت، محبت ہی بھی غصے والا جو بڑا، جب غصہ چڑھتا نا پھر
تو اگلی پچھلی کسر بھی کٹ دینا، لیکن ایویں ساڈے انساناں کو بےوقوفی کا غصہ نہیں کرتا۔ انسان کا غیر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا کہ بہتے خدا دے فالوور بننے لگو، میں بھی خدا دی بندی ہاں نا، میں غصہ میں اس لیے ہر ایک دے گلے پہ جانی ہے بغیر وجہ تو پی رہی ہے۔ ارے بھائی یہ انسانی غصہ ہے، یہ خود روحانی غصہ تو نہیں ہے، شیطانی غصہ ہوتا ہے، شیطان بھی غصہ چڑھاتا ہے۔ ایسے اس کے ساتھ نا میں غصے پہ تعلیم نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی الٹی نہ سمجھ لے پروفیسر صاحب دا ساڑھے نے خدا غصے چاہتا، میں بھی تو بیٹا میں بھی کھچ کے رکھنا سارے نوں بڑا دبا بغیر وجہ دے ایویں گالاں دیندے رہو، کٹ کٹدے رہو۔ میں اتوں تک خدا دے بندے نے اپنے تھلے جڑے کم کٹ کٹدے نے، تینوں کنوں کٹن لے کے آیا، تو خدا دا بھی ہوتا، تو یسو نہیں بھی ہوتا، کوڑا پڑنا چاہنا۔ میں اتوں تک بھی سنیا جے مینوں ہاسا آ جاتا میرے تجربے میں کیا کروں، میں ایک تایا دا بیٹا سی ہن توبہ کر گیا، پاک ہی بن گیا، رلک سے مر گیا، خدا کو چلا گیا، اور انہیں جدوں توبہ نہیں سی کیتی وہ بڑا مذہبی انہیں بچ تک چویا جا کے پھاڑ دیتا، تیرا بھلا ہو جائے، تو بڑا گناہ نکلا، تینوں خدا نے کتے وغیرہ کتا چوگا پاڑا، تو خدا وہ جو بھی آئے وہ صاحب خدا دے نالے آپ ہی انہیں پوچھے کہ اگر ایک پوزیشن دیتی میں نہیں کہہ رہا بشپ چنگا سی یا غلط سی، مجھے کی پتا ہے چنگا سی، میں نے پتا ہی نہیں سارا کچھ، تو اس لیے سنے میری بات کہی ہے بھی بڑے کہتے ہیں منو خدا نے گر دیتی، تو پتا نہیں میں شیطان ہی انہوں لے گیا تاکہ بدنامی ہوئے خدا دے لوکاں دی، جھوٹیاں خبراں، جھوٹے لڑائیاں جھگڑے، تسی آپ ہی بن جاندے ہو ڈنڈے، ایسی چلانے یہ کرو یہ نہیں کرنا۔ اس لیے سن لیجئے آپ وہ ریس نہ کرو، خدا کو اصل ہے وہ اس کا غصہ پاک ہے، لیکن پاک کا کیا مطلب ہے کہ غصہ جائز ہے، جائز کا کیا مطلب ہے کہ خدا غلط غصہ کرے گا نہیں، انہیں گناہ دے خلاف غصہ کرنا ہے، تے وہ دے لیے انہیں لیبل نہیں ہوتے، ایک کیا رام غصے نال نہ جھڑکی تھوڑا جہا داؤد نو کیتا سی نا، پھر روندا سی، خدا دا روح جدا ہو گیا سی، روندا روزے رادا چلاوندا کہندا میرے تے زخم ہی ہو گئے نے، اتنا بیمار ہو گیا سی، بہت مشکل چلا گیا سی، خدا نے ایویں نہیں چڈیا، اس کے ساتھ کیا۔ اس لیے خادموں کو نا کچھ کہا کرو، خدا کو کرنے دو، جو کریں گے سارے خادموں کے ساتھ تھوڑا ہوگا، اگر میں نہیں کروں گا تو میرے ساتھ نہیں، اگر میں کروں گا تو ہوتا ہے، ہوگا، کوئی بھی غلط کام کرے گا، سمجھ گئے؟ خدا نے غضب نازل کرنا تھا، خدا نے سوچا یار ایک دفعہ ان کو میں اپنا نبی بھیجتا ہوں، انہوں نے انفارم تو کر دوا نا، باز آ جان کرے، ان نبی نے ایسی نہیں بھیجیا سی انہوں نے کہ جاؤ، کہنا میں نہیں جانا، وہ غیر قوم نے کہ تو تیرا سننا ہے، ہاں تو تیرا کی ہے خدا نے تیرنا، تو میں پہلے جا چکیا کنی باری، تیری میں نبوت کی تھی تو پوری نہیں کردا، تو کہنا فلانے نو مار دینا، وہ توبہ کر لے یا ٹھیک ہو جائے تو پھر بدل جانا تو میری بدنامی کرا دینی۔ انہیں اتنے نہیں لکھیا بائبل سے، لیکن انہیں میں یہ چیزیں گزرے ہیں، میں یہ چیزاں جو دسن ڈے مجھے پتا ہو سکتا اس طرح، تو خدا نے وہ جانتا نہیں سی، انہوں اپنی بہتی فکر پئی سی، کئی نبیاں نو کئی پادریاں نو اپنی فکر پئی ہوندی، بندیاں دی فکر نہیں، روحاں دی فکر نہیں، تباہی پھر جائے بے شک، ساڈی نبوت پوری ہو جائے۔ اور بھائی کئی دفعہ خدا وارننگ دے رہا ہوتا ہے، اب خدا نے کہا جا کے منادی کر، یہ نہیں لکھا با یہ منادی کر کے، تو اس نے جا کے منادی تباہی کی، لیکن خدا نے اس کو کہا توبہ نہیں کرو گے تو، حالانکہ وہ غیر قوم تھے، اس نے یہوہ خدا کی منادی کرنی تھی، 3 دن تک وہ کرتا رہا، چل کے اونچی اونچی بازاری منادی، یہوہ خدا سچا خدا ہے، تم لوگ نے اتنے گناہ کیے، اتنا کیا، اس شہر کو خدا نے کہا 40 دن کے اندر برباد ہو جائے گا، توبہ کر لو، ورنہ توبہ نہیں کرو گے تو خدا نے کہہ دیا کہ میں اب تمہیں بتا رہا میں خدا کا نبی ہوں، 40 دن کے بعد ننوہ برباد کر دیا جائے گا۔ یہ منادی اس نے کی تھی۔ اب جب منادی کر لی تو وہ جا کے بڑے مزے سے بیٹھ گیا ایک طرف، شہر سے باہر کے ہونے نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے، میری بھی ٹور لگا نو پتہ لگا، یونان نبی کیا سی ویک کیسے ہونے کیا، سارا شہر ہی تباہ ہو گیا، انہیں 40 دن دی۔ اور نبوت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نبوت کے اثرات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیچنگ نہیں میں اس پر دے سکتا، میں اس کے تجربے سے گزر چکا، میں بائبل میں سے بھی جانتا ہوں، تھوڑی سی جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا، بہت کم پڑھا لکھا ہوں میں بائبل پڑھتا ہوں، میں آج کے بہت زیادہ اور پڑھ رہا ہوں، بہت یار فرق ہے بائبل کی ٹیچنگ میں، ہم جس طرح چل رہے ہیں ایسے ہو جاتا ہے کہ خدا نے کچھ کہا ہے اور وہ ارادہ بدل سکتا ہے، اور خدا نہیں پورا کرے گا، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ کنڈیشنل روزے وہ ہوتے ہیں، نبوت جو ہوتی ہے کنڈیشنل بھی ہوتی ہے، کنڈیشنل کہتے ہیں شرطیہ، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں کہتے نہیں ہوگا تو نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں مانتے۔ اس لیے بائبل میں بہت سا کلام کنڈیشنل ہے، استثناء 28 باب پڑھ لینا، وہ سارے اگر تو یہ کرے گا تو پھر یہ، اگر تو یہ کرے گا تو پھر، اگر تو یہ کرے گا تو پھر یہ لعنت آئے گی، اگر یہ کرے گا یہ لعنت آئے گی، اس میں کنڈیشنل ہے، کنڈیشن کا مطلب شرطیہ ہے، اس میں ساتھ خدا نے ایک کنڈیشن لگا دی۔ اس نبوتیں بھی ایسے کئی دفعہ ہوتی ہیں، ہمیں نبوتوں کو پرکھنا ہوتا ہے، کئی دفعہ میں نے ایسے میرے ساتھ ہوا، مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا اپنے آپ کو نبوت کا ماسٹر نہیں سمجھتا، لیکن میرے ساتھ ہوا، میں نے ایسے ابھی کسی کو ٹچ ہی کیا تو میں نے کہا خدا کرا بیٹا مل گیا، کوئی شرط نہیں، کچھ نہیں،
وہ بعد میں پتہ لگا جی اتنے سال تو بیٹا نہیں ہے نہیں سی بیٹا دعا کرنے سے، تو خدا نے بیٹا دے دیا اسی سال، کوئی شرط نہیں لائی۔ کہہ دو خدا نے کہا اگر دونوں میاں بھی بیٹھ کے دعا کرو گے، رو گے، آنسو بہاؤ گے، خدا کے سامنے ٹھہرو گے اور ڈیلی دعا کرنی ہے آپ نے خدا کے سامنے اور خدا کے کلام پر کھڑے ہو جانا ہے، خدا آپ کو بلیس کر دے گا۔ کتنے سال ہوگا؟ 15 سال ہوگا، کوئی بات نہیں۔ خدا نے کہا ہے، خدا نے نبوت کی، کہتے جی آپ نے میرے بھی، میں کہ مجھے کیا پتا، وہ خدا نے میرے منہ میں ڈالا، میں بول دیا، مجھے کیا، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کر کے انہوں نے کیا، وہی لے کے آ گئے جی نبوت، دیکھو آپ نے کہا تھا تو بہت گواہیاں ہیں۔ جب خدا بولتا ہے تو وہ دھیان سے، اب ہم پڑھتے ہیں، آتے ہیں توبہ کی طرف، کیونکہ توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ خدا کے بندے نبوت کی یہ ساری ہم نے خلاصہ پیش کیا، یونا کا بھی تھوڑا سا کیا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، میں نے نہیں منادی کرنی، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر منادی کرتا ہے اور جا کے تو اس شہر میں منادی کرتا ہے، اور جب منادی کر دیتا ہے تو جب ہوتا کیا ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے، اب رزلٹ دیکھو جی، منادی کا پازیٹیو رزلٹ ہونا چاہیے، بڑا خوش ہونا چاہیے، تو وہ غصہ کھا گیا۔ یہاں لکھا تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، پہلی بات وہ خدا پر ایمان لائے، کون سے خدا پر؟ یونا کے خدا پر۔ وہ کیا تھا؟ وہ بھی کیا تھا؟ ان میں سے تھا، یہودیوں میں سے۔ اور یونا نبی جو ہے اس نے جب منادی کی تو لوگ خدا پر ایمان لے، یہ خوشی ہونی چاہیے۔ انہوں یہ سیدھا چاہ چڑھے ایسے کہ 40 دن پر برباد ہوئے تھے، میری بھی ٹور بنے ہیں، وہ بھی لکھیا ہے بائبل چ اگے آخر چ کہ آ کے بہ گیا، بلکہ غصے چ آ گیا، خدا نے تو نہیں کیتا۔ یہاں لکھا ہوا اسی کے کتاب میں، ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ کیا کی؟ روزہ کی منادی کی، یونائٹڈ فاسٹ، اجتماعی روزہ، سارا شہر کو، یہاں تک کیا کہ جس نے سنا وہ تو ادنا والا، چاہے کوئی اچے بادشاہ سی، پاویں غریب سی، پاویں امیر سی، ادنا والا، اچا بھی سی، تھلے والا بھی، سب نے ٹاٹوڑا۔ انہوں نے کہا یہ ہے روزہ۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ حلیم ہونے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خاکسر بنانا۔ ٹاٹوڑ، یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ واہ بھی واہ، منادی ہوئے تھے ہو جی ہوئے، مزہ آ جائے جدو خدا بولے، نبوت کرے، منادی کرے، پروفیٹک پریچنگ میں اس کو کہتا ہوں، میں اس کو پروفیٹک منادی کہتا ہوں، نبوتی منادی۔ اور اس کا مجھے تھوڑا سا بڑی علمی سے بتا رہا ہوں، جب آپ روح سے بھر کر منادی کو دیکھو اور دوڑے مار چیخے مار لوگ، اور خدا نے کبھی کبھی نام لے کر لوگوں کے اور بدلے، اور خدا نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ میں نہیں، بس روح القدس بدلتا ہے، کلام بدلتا ہے، خدا کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے تھوڑا گئے ہیں کہ ہم ان کو کہتے تو نے تباہ ہو جانا ہے، بتا دینا چاہیے اگر خدا کہہ رہے تباہ ہو جانا، نہیں تو توبہ کر لا۔ آپ بتا دیں گے، اگر وہ تباہ پھر ہو جائے گا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ آپ کا کلام قبول کر لے گا، توبہ کر لے گا، بچ جائے گا، تو آپ پھر بھی آپ کی ڈیوٹی پوری ہوگی، روح بچ کی آپ کے اور نمبر بڑھ جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو بچا ہی سکتے ہیں، آپ کا کام روح القدس سے بھر کر خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے، سچائی بتانی ہے۔ اس نے بتایا آپ لوگوں نے توبہ کر لی، بادشاہ بھی اتر آیا، یہاں تک اس نے روزہ رکھوا دیا۔ بھئی یہ اس طرح کا روزہ تو پوری بائبل میں اور میرا نہیں خیال کہیں میں نے پڑھا ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ ٹاٹ اوڑا اور اڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان یا گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ آپ حیران ہو گئے، بے روزہ اتنا سا تمہیں پتا سی خدا دا غضب بہت بڑا ہے، بہت وڈی تباہی ہونی ہے، پورا سب مر جانے، جانور مر جانے، بچے مر جانے، بڑے مر جانے۔ انہوں نے کہا جو ماری سارے تو ساری توبہ کرنے کا ویکھے ٹٹی جائے گی، اور بچے بچانے کی توبہ کرنی چلے 2 مہینے 1 مہینے، اور کہا آپ ہی بھکھا رہے گا، پٹے گا خدا سامنے۔ کس طرح پٹے گا؟ ان سے پتہ دعا نہیں کرے گا، لیکن وہ ہو سکتا ہو انہوں نے کوئی سینس ایسی ہوئی بچیاں بھی کلام چلے کے شیر خار کے منہ سے بھی خدا تعریف کرا سکتا ہے۔ اگر تعریف کرا سکتا تو ہو سکتا وہ جدو بھکھا مرے گا، روئے گا، مار ہوئے گی، ان میں میرے بچے مرن ڈے، انہوں نے کیا کوئی بھی نہ کھائے۔ انہیں منادی کرا دی، پہلی منادی کی یونا نبی نے، دوسری منادی انہوں نے بادشاہ نے کی تھی کہ میرا اختیار ہے، چلو اب سب دے سب سختی دے نال زبردستی روزہ رکھوایا۔ اس روزہ رکھوایا پر ایسی رکھوایا کہ ایمرجنسی لگ گئی سی، تسی ایویں کروائی جاؤ زبردستی، یہ بیلنس رکھیا کرو، یہ ایمرجنسی ایمرجنسی تہاڈے لیے ہو گئی ہے نبوت کہ تہاڈی کلیسیاں نے ڈب جانا، تھلے زمین کھولنی ہے تے اندر وڑ جانا، سارے نے ایک ہی دن مر جانا، پھر یہ مگر رکھاؤ۔ تسی تو یہ نہیں کہ وہ ریس کر کے تسی بھی شروع ہو جاؤ۔ بھائی آپ کو دیکھنا ہے کتنی ایمرجنسی ہے، کچھ چیزوں کو ایمرجنسی لینا پڑتا ہے، پھر رسک لینا پڑتا ہے جب سامنے موت نظر آئے۔ جتنے بھی ایسے روزے ہیں اس پہ رزق سامنے موت ہی نظر آتی تھی،
تباہی نظر آتی تھی، اور انہوں نے کر لیا۔ اسے کہا جی دیکھو نہ کوئی بکری کا بچہ بھی نہ کھائے، نہ کوئی پیڑ کھائے، نہ بچے، نہ جانور، نہ کوئی اور کچھ بھی نہ کرے، وہ کچھ نہ چکھے تک، نہ کھائے نہ پیے، ایبسلوٹ فاسٹ، مکمل ہی روزہ جدو تک خدا منے نہ۔ اور یہ نہیں صرف کرنا، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، انہوں جانوراں دے بھی ٹاٹ پاتے، اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں۔ بھائی صرف یہ نہیں کہ ٹاٹ اڑ کے بہ جاؤ سر چکا، گریہ زاری ہوتی ہے ٹوٹ جانا، شکست ہونا، رونا پٹنا، ٹوٹ جانا کہ بس خدا دسی مر گئے سڑے تے رحم کر دے، یہ ہے گریہ زاری چلانا۔ گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش، کئی روئی جاندے نے پر بری روش تو باز نہیں آندے، لکھا ہوا بری روش سے بھی باز آئیں اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، کیونکہ وہ ظالم ہوں گے، وہاں بہت لوگوں پہ ظلم کیا ہوا۔ پھر کہتا ہے شاید خدا رحم کرے، کیونکہ وہ اسرائیلی نہیں تھا، اس کو اس کی ٹیچنگ پوری نہیں آتی تھی، لیکن اس نے ایک چانس لیا کہ یس، اور اپنا ارادہ بدلے۔ اس کا مطلب خدا رحم کر سکتا ہے جب علیم ہو جاتے ہیں، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اپنا ارادہ بدل سکتا ہے۔ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر رہا ہے، رحم کرنے میں تیز ہے، رحمتوں کا بانی ہے، وہ ایک دم رحم کر دیتا ہے۔ تو کیا کرے؟ شاید وہ اپنا ارادہ بدلے، اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لو جی خدا دا ارادہ بدل گیا، ارادہ نہیں بدلیا، خدا نے پہلے ہی پتا سی 2 چانس دیتے ہیں۔ آج بھی خدا جو ہے وہ 2 چانس دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے یہ تعلیم دی تھی، خدا کی طرف سے، وہ خود خدا کا بیٹا تھا، خدا کا کلام جانتا تھا، وہ خدا کی طرف سے آیا تھا، وہ کلام مجسم تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر میں کہ 2 رستے جی، ایک تنگ تے ایک چوڑا، مرضی تہاڈی ہے، تنگ دروازہ میری مرضی ہے، تنگ تو داخل ہوئے تھوڑے ہون گے۔ انہوں نے تنگ دروازے میں سے داخل ہو گئے، خدا نے دعا سن لی، خدا نے دعا سن لی۔ آپ کی زندگی میں خدا چوائس دیتا آپ کو، خدا فورس نہیں کرتا ہر چیز کو زبردستی، شیطان فورس کرتا ہے۔ کوئی مذہب جڑا فورس کرتا ہے، کوئی پادری، کوئی بھی مشن، کوئی بندہ، کوئی لیڈر جڑا اپنے پروفٹ کہندا، رسول کہندا، بشپ کہندا، کچھ کہتا تو ٹپ کے رکھدا ہے، جڑا تانوں فورس کردا ہے کسی چیز زبردستی کرواندا ہے، وہ گناہ ہے۔ فورس کر کے خدا نہیں چیزاں کراندا۔ خدا کو تم نے پیار کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کر دے تو نہ صحیح۔ اور ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ کسی ہاں آپ کہیں گے جی اس کا مطلب جیسے کسی نے کام نہ کیا کہ اسی گرجے چوکی دار رکھیا، انہوں نے کہا یہ نہ کہ صفائی ٹائم سے کر، میں نے کہا بھی یہ کہا، وہ تو ڈیوٹی ہے، اس کا کیا گناہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ فورس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے خادم کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو پیار دیے بغیر انہوں نے نوکر سمجھ کے وہ چرچ رکھے ہوں، نوکری بیچارے چرچ نہیں کر دیں، کام سارے کر دے کرم دے کر کے کام۔ ہاں پیار میں کو کر دے، آپ کا بیٹا بیٹی میں، یہ میرا کلچر ہے، ہم بھی کر دیتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ پادری کے لیے مجھے تو پادری میرے نے کبھی کچھ نہیں کہتا، میرا مجھے آتی نہیں تھے کام اتنے، لیکن میں اپنے دے یہ کی کہ اپنے جو کھاتا پیتا تھا اچھی کھانے میں سے ہر چیز کا جائیے کہ جو نکالتا تھا، جیسے کہ میں گریاں بادام یہ سب چیزیں بڑی کھاتا تھا، میرے بنا کے دے دیتے، پانڈا کے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کافی چیزیں کھاتے، میں اس کا 10واں حصہ نہ کر کے چپ کر کے لفافے اس میں شاپر ہی ہوتے تھے ڈال کے چوری کر کے، کسی کو نہیں بتاتا تھا، چپ کر کے میرے پاس جو کچھ، میں ہاسٹل میں جب گیا تو میرے پاس ایسی چیزیں بہت میری ماں باپ بنا کے دیتے، تو میں اس کو لے کے جاتا تھا، وہ میں خود مرضی سے، اس نے مجھے کہا کہ تو دیا کر منو۔ خداوند اگر آپ کو توفیق دے تو آپ خدا کے کلام کے کتاب، خدا کی، خدا کے بعد کلیسیا کی، اور کلیسیا کے ساتھ ساتھ ان خادموں کی جو خدا آپ کو کہ بزرگ کیا کرو، آپ کو برکت ملے گی۔ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، میں کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ میں گوروں کو بھی کرتا ہوں، میں کالوں کو بھی کیا ہے، میں نے بڑا کیا۔ ابھی ایک آدم ہے، اس کے لیے میرا بڑا دل چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ جب بھی اس ملک میں جاؤں گا، جب مجھے وہ پیسے ملیں گے میں نے اس کو دینے جانا ہے۔ حالانکہ اس نے مجھے میرے سے ناراض ہوا تھا، پیار مجھے بڑا کرتا تھا، بڑا خدا نے مجھے ان کے لیے استعمال کیا، وہ مجھے بہت بلیس کر، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اس کو بلیس کر کے، اس کی وجہ سے جو برکت مجھے ملی تو حیران ہو جائے گا۔ آئی لو ٹو گیو، مجھے مزہ آتا ہے دینے میں۔ کیوں میں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے کلام کے مطابق توبہ کرو اور خدا کے کام کے مطابق کرنا شروع کرو، زبردستی نہیں کرنی۔ لیکن یہ بادشاہ تھا، یہ حکمران، جیسے یوسف بادشاہ تھا، اسے حکم دیا بھی دیکھو سب روزہ رکھو۔ وہ اس نے کہا کہ مر جاؤ گے، دشمن آ رہے نا، لٹ جاؤ گے تو پھر بھی تو مرو گے نا، تو آؤ سارے توبہ کرو۔ جتنے اتھارٹی ہے اتنے کلیکٹیو روزہ
خدا دے بندے بندیاں کر سکتے ہیں، لیکن روزے نہیں کہہ رہے ہیں، دعا نہیں کہہ رہے ہیں. تسی زبردستی فورس نہیں کر سکتے انج ہی کر، دعا کرن کام کرن. ایڈمنسٹریشن کی گل ہو رہی ہے. ہوں اسی کہیے کہ گراؤنڈ سے فرسٹ منڈے کرنے تو کوئی جائے ہی نہ ویکھے ہی نہ سارا کچھ، تو جدا دل کر جدو مرضی آ جدو تو ساری میٹنگ فیل ہو جائے گی. وہ ایڈمنسٹریٹر کام ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں جو کہا گیا وہی کرنا ہے. میں بھی وہی کرتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے. میرے سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کرو، آپ ایسے. میں بالکل ایسے کرو، میں بھی باؤنڈ ہوں. اس لیے میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. چرچ میں افراتفری نہیں پیدا کرنی. کئی روحانی بن گئے رول قدس بہانا لا کے یا رول قدس نہیں اس طرح کے کام کرتا. وہ آپ ہی رول قدس نہ لا کے یا میں دعا کرنی ہے، یہ کرنی وہ کرنی، تو کام ہی نہیں کرتا. ٹھیک، آپ نے روحانی چیزیں اور فرق ہے، انتظامی چیزیں اور چیزیں. آئیے آج اپنے سروں کو جھکائیں. آج کا پروگرام بہت زبردست ہے. گناہ گاروں، بائبل مقدس میں لکھا ہے شروع سے آخر تک ہر دفعہ میرا اور آپ کا مسیح بھی جب آیا اس نے یہی کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. پترس جس در رول قدس نازل ہوا سارے شاگردوں کی طرف سے کھڑا ہو کے خدا کی طرف سے رول قدس سے بھر کر اس نے سب کے لیے بولا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم رول قدس نام میں پاؤ گے. آج میں بھی یہ ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ پل اس نے کہا خدا ہر جگہ حکم دیتا ہے. خدا حکم دے سکتا ہے کہ ہر آدمی توبہ کرے تاکہ خدا کے خوف سے بچ جائے. پترس نے ایک دفعہ اور کہا بنی اسرائیل کو کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ تاکہ خدا کے ہاں سے تازگی کے دن آئے. اگر آپ اپنی زندگی میں تازگی چاہتے ہیں، فریشنس چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، قدرت چاہتے ہیں، خدا کا تجربہ چاہتے ہیں، سچائی جاننا چاہتے ہیں، تو یسوع کو قبول کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، معافی مانگو، ایمان لاؤ یسوع مسیح پر، اور اس ایمان سے کھڑے ہو جائے کہ خداوند تیرے کلام خدا تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. جب ہم اپنے گناہ کو اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے اور ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے میں سچا رہا ہے، ہماری ساری ناراضی سے پاک کر دیتا ہے. ابھی ایمان لاؤ، جیسے آپ کہو گے خدا میں گناہ گار ہوں، خدا آپ کو بچارے گا. اصل میں بائبل کا مین مقصد سب سے پہلا روحانیت کا سٹیپ یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں، نجات پائیں، نئی پیدائش پائیں. اس کو کہتے ہیں رول قدس کے وسیلہ سے آپ کی مردہ روح زندہ ہو جائے. آپ بائبل کو قبول کرو. یسوع کے علاوہ کسی کو نجات نہیں ملتے. آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، گناہوں سے نجات، خدا سے ہماری ملاقات ہو گئے، خدا کا روح ہمیں مل سکے، خدا کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر سکے، خدا ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دے، ہماری زندگی بدل دے، ہم خدا کے ہو جائیں، ہم ابلیس کے بیٹے بیٹیوں سے نکل کر ہم خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جائیں. توبہ کرو. آئیے یاد رکھیں جو خدا کے بندے بن چکے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں چل، ان کی روشیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں چل رہے، ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، خدا کے بیٹے بیٹیاں تو بلکہ نافرمان بیٹے بیٹیاں اور ایسے برے بیٹے بیٹیاں جو ان کو پھر بھی قائم نہیں رہو گے. تو آج میں صبح پڑھ رہا تھا یونا کے بعد میں قائم کیے جاؤ گے. اگر قائم رہو گے خدا میں تو پھر ہی قائم کیے جاؤ گے، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. گمراہ اور برگشتہ لفظ جو انہیں کے لیے. اگر آپ ایسے ہو تو آپ بھی دعا کرو، ایماندار بھی. اور خادم گمراہ اور برگشتہ وہ بھی توبہ کرے. مجھے آ کے کسی نے بتایا جی فلانے کو نے بدکاری کی ہے، بہت بڑے ہمارے پادری نے، وہ مان بھی گیا. کہتے پھر کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. نہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، نہ وہ اقرار کر رہا ہے، نہ وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. بہت ایسے لوگ ہیں، خادم بھی ہیں، اپنے آپ کو خادمہ کہتے ہیں خادم، لیکن توبہ کرنی میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے. آج خدا کے سامنے چلیں. خداوند آج تیرے کلام کے مطابق ہم چاہتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیرے سے چاہتے ہیں خداوند. میں کوشش کرتا ہوں اس طرح، میں چاہتا ہوں دوسروں کو بھی یہ سمجھ آ جائے، میرے گھرانے کو بھی اور کلیسیا کو اور میری اس منسٹری کو جو تم نے رویا دی ہے آسمانی لیمپ فیلوشپ، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ملک میں، ملک سے باہر، جگہ جگہ، اور ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں پتا ان کا وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں. خداوند ان سب کو توبہ کی توفیق دے کیونکہ وہ تیرے ایماندار بندے ہیں. اگر وہ چل رہے ہیں تو تیرا شکر ہو. اگر ان میں کوئی گناہ ہے، غلطی ہے مجھ میں، ہم سب کی توبہ معاف کر. اس طرح تمام کلیسیا میں جتنے ایماندار ہیں، خادم ہیں، ان کو توبہ کی توفیق دے. اور خدا جتنے گناہ گار ہیں جو اپنے آپ کو کہتے مسیح ہیں لیکن ہیں بہت زیادہ گناہ گار، بدکار ہیں، چور ہیں، ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، خدا ہم یسوع کے نام سے خدا ان کو توبہ کی توفیق دے. ہم تیرے سامنے شفاعت کرتے ہیں، اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں. کوئی ہمارے پوشیدہ گناہوں سے ہمیں پاک کر، ہمیں ظاہرہ گناہوں سے پاک کر. ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں
کہ تیری مانند بن جائیں. لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے جہاں جہاں کو کمی ہے، کوئی ایسی پاور ہے، پرانی انسانیت کی کوئی باتیں ہیں، کوئی ایسی گندگی ہے جو کلام کے خلاف ہے، تیری مرضی کر خدا وہ ہماری زندگی سے نکال دے. جتنے بھی خادم ہیں خدا کے ماندر بن جائے، اور جو گناہ گار ہیں ان کی زندگی سے بھی نجات کر. اب میں یسوع کے نام سے ابلیس اور اس کی طاقتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جو بیماریاں، کمزوریاں، لعنتیں کسی بھی وجہ سے تو نے ان کی زندگیوں میں ڈالے ہیں، اس گھرانے سے نکال لے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین.